اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، سورہ الانعام پارہ نمبر 7 آیت نمبر 91 سے آج کا یہ سبق شروع ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اور انہوں نے یعنی یہود نے اللہ کی وہ قدر کو نہ جانی جیسی قدر جاننا چاہتے تھے، جب انہوں نے یہ کہہ کر رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا کہ اللہ نے کسی آدمی پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ آپ فرما دیجئے، وہ کتاب کس نے اتاری تھی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی۔ تم نے جیسے الگ الگ کاغذ بنا لیے ہیں، تم ایسے لوگوں پر ظاہر بھی کرتے ہو اور ان میں سے بہت کچھ چھپاتے بھی ہو، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا ہے جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ آپ فرما دیجئے، یہ سب اللہ ہی کا کرم ہے، پھر آپ انہیں ان کل پر چھوڑ دیں کہ وہ اپنی خرافات میں کھیلتے رہیں۔ اور یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، بابرکت ہے۔ جو کتابیں اس سے پہلے تھیں ان کی اصلاً تصدیق کرنے والی ہے، اور یہ اس لیے نازل کی گئی ہے کہ آپ اولاً سب انسانی بستیوں کے مرکز مکہ والوں کو اور ساری دنیا میں اس کے ارد گرد والوں کو ڈر سنائیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر وہی ایمان لاتے ہیں، اور وہی لوگ اپنی نماز کی پوری حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہ کی گئی ہو۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہے کہ میں بھی عنقریب ایسی ہی کتاب نازل کرتا ہوں جیسی اللہ نے نازل کی ہے۔ اور اگر اس وقت کا منظر دیکھیں جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے اور ان سے کہتے ہوں گے، تم اپنی جانیں جسموں سے نکالو، آج تمہیں سزا میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں کیا کرتے تھے اور تم اس کی آیتوں سے سرکشی کیا کرتے تھے۔ اور بے شک تم روز قیامت ہمارے پاس اس طرح تنہا آؤ گے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ تنہا پیدا کیا تھا، اور اموال و اولاد میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا تھا وہ سب اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ آؤ گے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشوں کو نہیں دیکھیں گے جن کی نسبت تم یہ گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملات میں ہمارے شریک ہیں۔ بے شک آج تمہارا باہمی تعلق اور اعتماد منقطع ہو گیا، اور وہ سب دعوے جو تم کیا کرتے تھے تم سے جاتے رہے۔ بے شک اللہ دانے اور گٹلی کو پھاڑ نکالنے والا ہے، اور مردہ سے زندہ کو پیدا فرماتا ہے، اور زندہ سے مردہ کو نکالنے والا ہے۔ یہی شان والا تو اللہ ہے، پھر تم کہاں بہہ کے پھرتے ہو؟ وہی صبح کی روشنی کو رات کا اندھیرا چاک کر کے نکالنے والا ہے، اور اسی نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے، اور سورج اور چاند کو حساب و شمار کے لیے۔ یہ بہت غالب بڑے علم والے رب کا مقررہ اندازہ ہے، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم ان کے ذریعے بیابانوں اور دریاؤں کی تاریکیوں میں راستے پا سکو۔ بے شک ہم نے علم رکھنے والی قوم کے لیے اپنی نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان یعنی ایک کھلیا سے پیدا فرمایا ہے، پھر تمہارے لیے ایک جائے اقامت ہے اور ایک جائے امانت،
مراحم معذرت اور دنیا ہے، یا دنیا اور قبر ہے۔ بے شک ہم نے سمجھنے والے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں، اور وہی ہے جس نے آسمان کی طرف سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس بارش سے ہر قسم کی رویدگی نکالی، پھر ہم نے اس سے سرسبز کھیتی نکالی جس سے ہم اوپر تلے پیوستہ دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے گابے سے لٹکتے ہوئے گچھے اور انگوروں کے باغات اور زیتون اور نار بھی پیدا کیے جو کئی اعتبار سے آپس میں ایک جیسے لگتے ہیں، اور پھل ذائقے اور تاثیر جداگانہ ہے۔ تم درخت کے پھل کی طرف دیکھو جب وہ پھل لائے، اور اس کے پکنے کو بھی دیکھو، بے شک ان میں ایمان رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور ان کافروں نے جنات کو اللہ کا شریک بنایا، حالانکہ اسی نے ان کو پیدا کیا تھا، اور انہوں نے اللہ کے لیے بغیر دانش کے لڑکے اور لڑکیاں بھی گڑ لیں، اور ان تمام باتوں سے پاک اور بلند و بالا ہے جو کہ اس سے متعلق کرتے پھرتے ہیں۔ وہی آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے، بھلا اس کی اولاد کیوں کر ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہی ہر چیز کا خالق ہے، بس تم اس کی عبادت کیا کرو، وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور جب وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور وہ بڑا باریک بین، بڑا باخبر ہے۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ہدایت کی نشانیاں آ چکی ہیں، بس جس نے انہیں نگاہ بصیرت سے دیکھ لیا تو یہ اس کی اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ہے، اور جو اندھا رہا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ اور ہم اسی طرح اپنی آیتوں کو بار بار انداز بدل کر بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ کافر بول اٹھیں کہ آپ نے جو کہیں سے پڑھ لیا ہے، تاکہ ہم اس کو جاننے والے لوگوں کے لیے خوب واضح کر دیں۔ آپ اس قرآن کی پیروی کیجیے، اور آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے وحی کیا گیا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں سے کنارہ کشی کر لیجئے۔ اور اگر اللہ ان کو جبراً روکنا چاہتا تو یہ لوگ کبھی شرک نہ کرتے، اور ہم نے ان کو بھی ان پر نگہبان نہیں بنایا، اور نہ آپ ان پر پاسبان ہیں۔ اور اے مسلمانوں، تم اپنے جھوٹے معبودوں کو گالی مت دو جنہیں یہ مشرک لوگ اللہ کے سوا پوجتے ہیں۔ پھر وہ لوگ بھی جواباً جہالت کے باعث ظلم کرتے ہوئے اللہ کی شان میں دشنام ترازی کرنے لگیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر فرقہ و جماعت کے لیے ان کا عمل ان کی آنکھوں میں مرغوب کر رکھا ہے، اور وہ کسی کو حق سمجھتے رہتے ہیں۔ پھر سب کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، اور وہ انہیں ان اعمال کے نتائج سے آگاہ فرما دے گا جو وہ انجام دیتے ہیں۔ وہ بڑے تاکیدی حلف کے ساتھ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی کھلی نشانی آ جائے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ ان سے کہہ دو کہ نشانیاں تو صرف اللہ ہی کے پاس ہیں، اور اے مسلمانوں، تمہیں کیا خبر کہ جب وہ نشانی آ جائے گی تو وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ہم نے
ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو ان کی اپنی بدنیتی کے باعث قبول حق سے اس طرح پھیر دیں گے جس طرح وہ اس نبی پر پہلی بار ایمان نہیں لائے، سو وہ نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم ان کی سرکشی ہی میں چھوڑ دیں گے کہ وہ بھٹکتے پھریں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی سورہ الانعام آیت نمبر 91 سے لے کر 110 تک، اور یہ پارہ نمبر 7 ختم ہوا ہے۔ آئندہ پارہ نمبر 8 سورہ الانعام کی آیت نمبر 111 سے شروع کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے ضرور شیئر کیا کریں، اور اس کو شروع سے آخر تک ضرور سنا کریں، اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن مجید کا اردو ترجمہ آپ تک پہنچتا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ والآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔